أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ترا تو آپ دیکھیں گے اعینہم تفیض من الدمع کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مما عرفوا من الحق اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ برحق ہے، یقولون ربنا وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین لہٰذا آپ ہمیں لکھ دیجئے گواہی دینے والوں میں، ہمارا نام بھی اللہ کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں گے، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور اس پر جو کہ اللہ کی طرف سے برحق آ چکا ہے، یعنی ہم اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر کیوں نہیں ایمان لائیں گے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پروردگار داخل کرے گا مع القوم الصالحین نیک لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شمار فرما دے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ ان آیات میں 7واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں پر بڑا ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ جب یہ معاملات حد سے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، تو اس کا لقب تھا، نام اس کا تھا اصحمہ، یہ بڑا ہی معتدل تھا اور بڑا ہی اخلاق کے اعتبار سے بڑا اچھا تھا، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور تقریباً 74 صحابہ کرام جس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ جوڑا بھی اس قافلے کے اندر موجود تھا۔ اور بھی حضرات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب یہ بھی موجود تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ تو جب یہ لوگ حبشہ کی طرف چل دیے تو پیچھے سے کفار مکہ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ جب پہنچ گئے تو کفار مکہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا انہیں بھی بلایا جائے اور دونوں طرفہ بات جو ہے وہ سنی جائے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو متکلم مقرر کیا کہ آپ جو ہے وہ بات کریں۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلام ہوں، جبکہ یہ بھی قریشی ہیں اور ہم بھی قریشی ہیں۔
قریشی آزاد ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، وہ کب غلام ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہم میں جو غلام ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو ظلم و تشدد کرتے ہیں، ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آخر کار پھر انہوں نے رخ پلٹا اور کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ تو اس بات پر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ پاک نے ان پر انعام فرمایا۔ جب یہ بات کہی تو کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ نبی کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بات پر اسحمہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ ان لوگوں نے جو کہا ہے اس میں ایک تنکے کے برابر بھی انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے بندے تھے، ہاں اللہ پاک نے انعام فرمایا اور انہیں نبوت عطا فرمائی، لہذا وہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کچھ لوگ اپنے علماء اور راہب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی خدمت میں مکہ بھیجے کہ جاؤ اور جا کر ان سے سوالات کرو اور ساری صورتحال کو دیکھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، حضور علیہ والسلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب تلاوت کی، چونکہ یہ لوگ بات کو سمجھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے دل نرم پڑ گئے، اور یہ سب کے سب چند سوالات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ واپس گئے اور بادشاہ کے سامنے ساری بات کی کہ مسلمان تو ایسے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہیں۔ ان باتوں کو سن کر بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے اس کلام کو سنا جو نازل کیا گیا حضور علیہ والسلام پر، تو ترا اعینہم، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ علماء، وہ راہب جو آئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا، انہوں نے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ یہ چیز برحق ہے، یہ دین برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، اور یہ لوگ جس پر اسلام لائے ہیں وہ اسلام بھی برحق اور سچا مذہب ہے۔ اور پھر انہوں نے گواہی دی کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں بھی ایمان والوں میں شمار کر لیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے عیسائیوں کو مراد لیا کہ جو عیسائی ہیں، آج کے دور کے عیسائی بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ بھی بڑے رحم دل اور بڑے نرم ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آج کے عیسائی اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس میں تو آ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، آج کے عیسائی کون سا ایمان لاتے ہیں؟ تو لہٰذا اس سے وہی وفد مراد ہے جو حضور علیہ والسلام کے پاس نصارہ کا آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر گواہی بھی دی، ہم کیوں نہیں اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے؟ وما جاءنا من الحق، ہم کیوں نہیں اس پر ایمان لائیں گے؟ ہم اللہ کے ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان باتوں پر ایمان لا کر ہم پھر اللہ کی ذات سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا اور ہمارا شمار اچھے لوگوں میں فرما دے گا۔ چنانچہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں، یہ لوگ ایمان لے آئے، تو فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان لانے کا جو انہیں بدلہ عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں، ان باغات میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی صلہ ہے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ بات مان لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
جب کبھی انسان کا ذہن کچھ اور ہو، انسان کا نظریہ کچھ اور ہو، اور اس کے علم میں ایسی بات آ جائے جو اس کے نظریے کے خلاف ہے لیکن ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو اس وقت میں بجائے اس کے کہ انسان ضد پر اڑا رہے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے ذہن کو، اپنے نظریے کو درست کر لینا چاہیے اور اپنے اس ذہن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر درست ہے تو بڑی اچھی بات، اور اگر درست نہیں ہے تو اپنی ذہنیت کو، اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے، اس اپنی بات پر اڑا نہ رہے۔ ضد جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کے قبول کرنے میں، تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کے قبول کرنے میں۔ انسان حق بات کو سنتا چلا جائے، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ برحق ہے، جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ طریقہ سنت ہے، جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، پھر ساری باتوں کو پس پشت ڈال دے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان باتوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دے جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہے۔ اپنی عقلی بنیاد، اپنا تکبر، اپنی ضد، اپنی عزت، اپنی شہرت، جب کہ قرآن و سنت کے اصول اور قوانین کو ٹھکرا کر ہو، اس صورت میں کبھی انسان کو عزت نہیں مل سکتی، وہ عارضی ہو سکتی ہے، وہ دائمی نہیں ہو سکتی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے شعلوں والی آگ ہے، جحیم شعلے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جن کے لیے، دوزخ۔ تو دونوں باتیں ارشاد فرما دی، ایمان والوں کے لیے، قبول کرنے والوں کے لیے انعامات ہیں۔ چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے اور مسلمان ہے تو اپنے دین پر قائم رہتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اور جس نے انکار کر دیا، مسلمان ہے پھر حق راستے پر نہیں چل رہا، کافر ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ ہے، کافر کے لیے دائمی ہے، اور مسلمان کے جتنے گناہ ہیں اتنی جو ہے اس کے لیے سزا ہے، آخر کار کلمے کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔